الحمدللہ الحمدللہ الذی احسن تدبیر الکائنات وخلق الارضین والسماوات وانزل الماء من المعصرات وانشا حبۃ والنبات واثاب علی اعمال الصالحات والصلاۃ والسلام علی خیر خلق کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلیل من عبادی الشکور صدق اللہ العظیم۔ جب ہوتے تھے خدمت اقدس میں ابو بکر عمر عثمان علی، جب ہوتے تھے خدمت اقدس میں ابو بکر عمر عثمان علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جب ہوتے تھے خدمت اقدس میں ابو بکر عمر عثمان علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا؟ اور چاہتے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین چاہتے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان تھی خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ اور ہلکی سی چھڑی ابی بن خلف کو جب موت کے گھاٹ اتارے ہے، سوچو تو محمد عربی کی تلوار کا عالم کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، میں سب سے پہلے جو میرے مہمان آئے ہوئے ہیں مختلف ملکوں سے، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اپنی زندگی کا نچوڑ بتا کر کہ ان کو صدہا مبارک ہو جو اس وہ محفل میں آگے ایسی ہستیوں کی خدمت میں آگے اور اس سلسلہ عالیہ میں داخل ہوئے۔ تو خوش ہوئی ہے کہکشاں ان لوگوں پر، خوش ہوئی ہے کہکشاں، فخر کرتی ہے سہانی کہکشاں ان پر، اور فخر کرتے ہیں زمین و آسمان ان پر۔ تو میرے بھائی نے واقعہ سارا سنایا ہمارے خاندان کا، اور میں نے ظہیر صاحب وہ میرے چھوٹے بھائی ہیں، 4 سال مجھ سے چھوٹے ہیں الحمدللہ، تو انہوں نے سارا واقعہ سنایا سلسلے میں آنے کا اور ہمارے خاندان کا۔ اب مجھے کیا بتانا ہے؟ مجھے یہ بتانا ہے کہ جس ہستی نے رحمت عالم دے سینے دا فیض کمایا سی، ساڑے ہتھوں کھو کے مرسیے ساڑے ہاتھ قرآن پڑھایا سی، اور اس ہستی دا میں مقام دساں، پہچان دساں، اس سونے سچی مرشد دے خلفاء نال تسی پیار کرو۔ میرا پیغام یہ ہے کہ وہ سونے سچے مرشد دے خلفاء نال تسی پیار کرو، جنہاں نو رحمت عالم چومدے نے انہاں دا تسی دیدار کرو۔ اس شعر کا جو ہے بیک گراؤنڈ وہ یہ ہے، ہم پر انعام اللہ رب العزت نے خاندان پر بہت عطا فرمائے۔ کہاں ہم دنیا کے بدترین کافر تھے، اور کہاں یہ انعام ملا جب ایمان لے آئے، تو الحمدللہ ہم صاحب ترتیب ہیں، ایک نماز بھی قضا نہیں۔ تو یہ انعام ہمارے بھائی ظہیر صاحب کو اللہ نے دیا، اللہ نے ان کی آنکھیں، سینے کی آنکھیں کھول دیں، انہوں نے بہت کچھ دیکھا۔ اور دوسرے ہمارے بھائی حاجی خلیل صاحب، الحمدللہ یہ انعام تھا ان پہ کہ وہ پشاور میں بیٹھ کے یہ بتا دیا کرتے تھے کہ آج غلاف کعبہ نیچے ہے کہ اوپر ہے۔ تو ہمارے بھائی ظہیر صاحب نے بتایا، جو میں نے شعر پڑھا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ میں حضرت صاحب کے ساتھ کھڑا ہوا تھا روضہ عطر پر، اور روضہ عطر پر کھڑا ہوا تھا تو میں دیکھتا ہوں، اللہ نے میری قلب کی آنکھ کھولی، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت کے چہرہ مبارک سے انوار پھوٹ رہے ہیں، گالوں سے انوار پھوٹ رہے ہیں، ماتھے سے روشنی نکل رہی ہے۔ تو کہتے ہیں میں حیران تھا کہ انوارات کا منبع تو قلب ہوتا ہے، آپ کے چہرے سے انوار پھوٹ رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے وہاں سے بتایا گیا دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جہاں جہاں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوم رہے ہیں، بوسے لے رہے ہیں، وہاں سے انوار نکل رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ وہ سونے سچے مرشد دے خلفاء نال تسی پیار کرو، جنہاں نو رحمت عالم چومدے نے انہاں دا تسی دیدار کرو۔
تو وہ پیغام اپنا سنانے سے پہلے ایک پیغام میرے پاس یہ بھی ہے کہ وہ بابا جی جو آرام فرما رہے ہیں حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس، میرا غالب گمان ہے کیونکہ دوبارہ میں نے انہیں نہیں دیکھا، تو شروع میں وہ بابا جی کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا اور لوگوں سے بھی پوچھ رہا تھا یہ سلسلہ کیا ہے اور یہ لوگ کیسے ہیں. تو انہوں نے ایک بڑی عجیب بات کہی. تو انہوں نے کہا بچے مجھے پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا جی بابا جی آپ کو پوچھ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ بچے مجھے پوچھ رہے ہو تو آنکھیں بند کر کے ان کی بیعت کر لو، ایک وقت آئے گا جھولیاں اٹھا کے مجھے دعائیں دو گے. آج 35-40 سال ہو گئے ان کو دعائیں دیتے ہوئے، اور یہی پیغام آپ کو دے رہا ہوں ہر نئے آنے والے کو. کیا پیغام ہے؟ وہ یہ پیغام ہے، میں نے درخواست کی تھی حضرت رشید جیلانی صاحب سے بھی کہ یہ میرے چند الفاظ آپ حالات اسیری میں لکھ دیں، تو وہ میں نے یہ ان کی خدمت میں ان کا مقام اور آپ کے لیے پیغام اس میں کہ خاک پا اگر بیگ و شاہ صاحب ملے ہو جائے عید، اور چوم کر یہ خاک پا آنکھوں میں لگائے سعید، اور چوم کر یہ خاک پا پاؤں حیات جاوداں، اور یہ عمل لاکھوں کروڑوں بار دہرائے سعید. اور اے میرے بیٹا غلامی کر لے ان کی اختیار. یہ ہے پیغام میرا. اے میرے بیٹا غلامی کر لے ان کی اختیار، اور قدم بوسی کر کے ان سے تو جنت خرید. اور یہ ملا دیتے ہیں اس سے جس کا یہ پیغام ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اور آگے میں نے ایک شعر یہ کہا کہ اے میرے لخت جگر یہ سادگی ان کی نہ دیکھ. وہ کیوں کہا کہ ہمارے ساتھ جب حضرت تشریف لاتے پھرتے تو ہمارے عزیز و اقارب دوست یار یہ کہتے ہیں بھئی آپ کے اچھے پیر ہیں، سیدھی سی ٹوپی پہنی ہوئی، نہ ان کے پاس موٹی موٹی دانوں والی تسبیح ہے، نہ وہ خصہ پہنا ہوا ہے چونچ والا، نہ دستار، نہ جبہ، کیسے پیر ہیں؟ تو ان کو میں نے یہ کہا کہ اے میرے لخت جگر یہ سادگی ان کی نہ دیکھ، مسجد نبوی میں جانے کی یہ دیتے ہیں رسید. تو میرے عزیزوں اور دوستوں، پہلے تو یہ پیغام تھا، اور اس کے بعد جس طرح ظہیر صاحب نے بتایا واقعہ، میرا ہی واقعہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ جوانی کا عالم تھا، جوش جذبہ تھا. میں بڑے بڑے لوگوں سے سوال کیا کرتا تھا اور مجھے کوئی جواب نہیں ملتا تھا. الحمدللہ ہاکی کا پلیئر تھا، پاکستان سرسز کا سلیکٹڈ پلیئر، پاکستان کو ریپرزینٹ کیا میں نے ہالینڈ، جرمنی، ملیشیا، سنگاپور، سری لنکا، الحمدللہ. اور اس کے بعد اس فیلڈ میں بھی میں نمایاں تھا، اور اس فیلڈ میں بھی نمایاں تھا. یہ تمام جتنے امام باڑے ہیں وہاں پر ماتم کیا کرتا تھا. اور پھر میرے والد صاحب کو بہت شوق ہوا کہ مجھے ذاکر بنا دیا جائے. ان کی خواہش پر، ان کے شوق پر میں علم شروع کر دیا اور ان کی شاگردی اختیار کر لی ایک ذاکر صاحب کی. جب شاگردی اختیار کر لی تو وہ اس مسئلے سیکھنے شروع کر دیے، پھر مجلسیں پڑھنی شروع کر دیں، اور مجلسیں پڑھنی وہاں بھی بڑی مہارت حاصل ہو گئی. تو وہاں جب مجلسیں پڑھنی، دور تھا بڑا غربت کا، ایک سپیکر ہوتا تھا، تو میں اپنے جوش جذبے میں اپنے خاص انداز میں جب پڑھتا تو لوگ سپیکر کبھی ادھر کرتے کبھی ادھر کرتے. اور تھوڑا سا اس کا میں نمونہ پیش کر دوں حضرت کی خدمت میں کہ میں کیا کس طرح شروع کس طرح کرتا تھا، کیسے ان کی توجہ لیتا تھا. تو وہ میں نے شروع سے یہی کہنا میں نے اپنے اس انداز میں گلفام کے کہ نہ کوئی عالم فاضل ہوں میں، نہ مولوی کہلاتا ہوں، صرف حضور کے فرمان سے شان علی کی بتاتا ہوں، علی منی وانا منہم جگہ جگہ میں سناتا ہوں، اس لیے میں بھاگ کے اہل بیت کو جاتا ہوں. وہ کچھ نہیں ملتا ان سے جو حیدر سے میں لاتا ہوں. اللہ کہے میں شان علی کی قرآن میں بتاتا ہوں، جبریل کہے میں براق علی کے لیے جنت سے لاتا ہوں، اور نبی کہے میں اپنے علم کا در علی کو بناتا ہوں. جب یہ کچھ کہنا تھے نعرے، اب آپ یہ نہیں سمجھے کہ میں بیچ میں کیا کہہ گیا ہوں، نقل کفر نہ باشد. تو اس لیے آپ نے سنا ہوگا جب وہ تقریر کرتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کہا ہے، اور لوگ واہ 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 اور نعرے لگاتے ہیں. تو میں نے وہ انگلیوں کو اشارہ، اللہ معاف فرمائے، نقل کفر نہ باشد، یہ کچھ کیا کہ وہ کچھ نہیں ملتا ان سے جو حیدر سے میں لاتا ہوں. یعنی ان کی شان کو اللہ معاف فرمائے، خاکم بدہن
کی شان کو کم کرنا صحابہ کرام کی، یہ ان کی وہ نعرے اور صلاحت اور یہ کہا جاتا تھا۔ تو ایسی محفلوں میں اللہ معاف فرمائے مجھے، اللہ معاف فرمائے، ایسی محفلوں میں بیٹھا رہا جو نقل نہیں کی جاتی، جو زبان پر لائی نہیں جاتی، کہ جن کی شان اللہ رب العزت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بیان فرمائیں اور ہم ان کو اتنا برا کہیں۔ حضرت قاری حنیف صاحب نے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا کہ اے جبرائیل مجھے آج یہ بتاؤ کہ ہم لوگوں کی تو بڑی خواہشیں ہوتی ہیں، بڑی تمنائیں ہوتی ہیں، بڑی آرزویں ہوتی ہیں، تیری بھی کوئی خواہش ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ایک لمبی سانس لی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ انعام تو بڑے ہیں، بے پناہ ہیں، لیکن خواہش میری بھی ایک ہے۔ اللہ اکبر، آپ کی کیا خواہش ہے؟ تو انہوں نے ایک سانس لی ٹھنڈی لمبی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمایا کہ میری خواہش یہ ہے کہ کاش میں جبرائیل نہ ہوتا، ابو بکر صدیق ہوتا۔ ایسی حسین تو ہمارے اس محفلوں میں بیٹھے رہے۔ میرے لیے دعا کریں اللہ ہمیں معاف فرمائے کہ جہاں اتنا تبرہ کیا جاتا تھا اللہ معاف فرمائے۔ تو ایسے پھر میں نے وہی اسی طرح کے سوال میرے ذہن میں تھے، تو کیا ہوا کہ آخر المختصر مجھے دعوت ملتی رہی ایسے ہی جیسے آج میں آپ کے یہاں عرض کر رہا ہوں کہ بھئی آپ آؤ اور ہمارے استادوں سے ملو۔ ہمارے استاد جو ہیں وہ مناظر بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، الحمدللہ بہت محقق ہیں، تو آپ مل لو۔ تو میں کہتا رہا ٹھیک ہے انشاءاللہ میں مل لوں گا، بڑے بڑے لوگوں کو میں دیکھا ہے، بڑے سوال کیے ہیں، کسی نے میرا جواب نہیں دیا، تو انشاءاللہ آپ کے استادوں کو بھی مل لوں گا۔ تو مجھے اسی طرح خط آیا جیسے میں نے ظہیر صاحب کو خط لکھا تھا، یہ خط میرے پاس وہ آیا تھا، اسی کی طرح میں نے ایک خط ظہیر صاحب کو لکھ دیا جو انہوں نے بیان فرمایا۔ تو مجھے بھی یہی خط آیا، حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود پشاور تشریف لے آئے، میری اصلاح کے لیے الحمدللہ پشاور تشریف لے آئے، وہ میرے بھائی کی اصلاح کے لیے کراچی چلے گئے تشریف لے۔ تو جب پشاور تشریف لے آئے تو مجھے خط آ گیا کہ لو جی آپ تو جا نہ سکے، تو اب ہمارے استاد آپ کے پاس آ گئے، ایڈریس لکھا ہوا تھا فلاں جگہ اور آپ پہنچ جاؤ۔ میں اس وقت ہاکی کھیلتا تھا، تو میں نے اپنا ٹریک سوٹ میں ادھر چل پڑا، میں نے کہا چلو دیکھ کے آئے جگہ کہاں ہے، جا کے جگہ کا پتہ لیا کہ ہاں 12 نمبر کوٹھی ہے اور حاجی الطاف صاحب کا گھر ہے، وہاں آئے ہوئے ہیں۔ بتایا کہ مجھے، میں کہا ٹھیک ہے جی مجھے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا ذکر فکر ہو رہا ہے آپ کل صبح آئیں تو صبح آپ مل سکتے ہیں 10 بجے کے قریب۔ میں نے جناب دوسرے دن اپنے وہ سوال جو تھے لکھے وہ جیب میں رکھے کہ یہ بھی سوال کروں گا، یہ بھی سوال کروں گا، یہ بھی سوال کروں گا، دیکھو مجھے کیا جواب ملتا ہے۔ تو وہ سارے سوال لے کر جیب میں ڈال کر میں چلا گیا۔ صبح جب گیا آگے حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرما تھے، میں نے کہا جی میں تو ملنا ہے ان سے۔ تو مجھے انہوں نے حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ترپائی مبارک کے اوپر ہی بٹھا دیا، حضرت کے ساتھ بالکل، اور میں بھی بے عزم، مجھے کیا پتہ تھا، میں بھی بیٹھ گیا۔ تو وہ پچھتاوا مجھے بھی ابھی تک نہیں جاتا۔ یہ یہاں یاد آئے مجھے کہ ایک بابا جی نے بھی مجھے فرمایا تھا کہ مجھے ایک پچھتاوا ہے، ایک بابا جی نے کہ مجھے یہ پچھتاوا ہے کہ ایک دن میں حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جا رہا تھا اور راستے میں کیچڑ آ گیا، تو میری جوتیاں کیچڑ میں بھر گئیں۔ وہ رو رہے تھے بابا جی، تو کہنے لگے میری جوتیاں کیچڑ میں بھر گئیں۔ تو میں نے کہا حضرت جی کی جوتیاں کیچڑ میں بھر گئیں، تو میں نے حضرت صاحب سے کہا آپ جوتیاں اپنی مجھے دے دیں اور میری جوتیاں آپ پہن لیں۔ تو بابا جی کہتے ہیں میں نے دے دی جوتیاں اور آپ کی پہن لی۔ تو جب میری آنکھ کھلی دل کی، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سلسلے کو، اس کی عظمت جاننے کے لیے یا یہ دل کی آنکھ کھلے یا یہ آنکھیں بند ہوں، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ سلسلہ کیا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب میری دل کی آنکھ کھلی، میں نے حضرت کا مقام دیکھا، حضرت کے مناظر دیکھے، حضرت کی شان دیکھی روحانی طور پر۔ تو کہتے ہیں پھر مجھے اب رونا نہیں جاتا کہ میں نے جوتیاں حضرت کی پہنی کیوں، اپنی تو میں نے دے دیں، تو میں نے کیوں پہنی؟ وہ میں جوتی سینے کے ساتھ لگا کے رکھتا، میں اپنے سر پر رکھتا، یہ تھا ادب۔ تو اسی طرح کا ایک پچھتاوا مجھے بھی ہے۔ میں نے حضرت بیگ صاحب آج سے کو 25-30 سال پہلے، حضرت بیگ صاحب تو شریف فرما سے مدد اللہ علی، وہاں مسجد میں، مسجد چراغ شاہ صاحب پنڈی میں،
تو آپ نے پانی مانگا مجھ سے، پانی، میں بھاگا بھاگا پانی لے آیا گلاس اور آگے کھڑا ہو گیا ادھر، اور میں نے گلاس پکڑا دیا حضرت صاحب کو. جب پکڑایا تو حضرت صاحب نے ایک پانی کا گھونٹ لیا، کلی کرنی چاہی، اور تھوڑی دیر کے بعد اپنے دائیں طرف کلی کی. میرے دل میں آیا، پہلے ہی بے ادب تو پہلے سے دل میں آیا، حضرت اولیاء اللہ کی تو یہ شان نہیں ہے دل میں. جب مجھے گلاس پکڑایا تو فرمایا کہ سیدھی طرف تو آپ کھڑے تھے اور الٹی طرف کعبہ تھا، پانی میں کہاں پھینکتا. اللہ اکبر، او پچھتاوا مجھے بھی لگ گیا کہ میرے ذہن میں یہ بات کیوں آئی نا. آپ نے فوراً ارشاد فرمایا، میرا زبان بھی نہیں کھلی. تو اسی طرح انہوں نے فرمایا. تو یہی مجھے اس وقت کا بھی وہ پچھتاوا ہے کہ مجھے اگر کاش میں چارپائی پر نہ بیٹھتا، میں نیچے بیٹھتا. تو مجھے ساتھ بٹھا دیا گیا. اب میں دیکھ رہا ہوں حضرت جی ماشاءاللہ ان کا چہرہ مبارک، جلال اور سارا. اب سوال کرنے کی جرت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سوال کروں. تھوڑی دیر ہوئی تو میں دیکھتے ہیں حضرت جب میری طرف دیکھیں تو میں نظر نیچی کر لوں. جب آپ چہرہ ادھر کریں تو میں ذرا دیکھوں کہ سارے نورانی چہرے والے بیٹھے ہوئے ہیں، 10-15 بندے کمرے میں. اب کیا کیا جائے؟ اتنے میری سوچ میں ہی وہاں سے ہی ایک شخص نے وہی سوال کر دیا جو میں لکھ کر لایا تھا. کہنے لگے حضرت وہ شیعہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم دعات مانگی تھی آخری وقت، تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کا قرآن کافی ہے، آپ تکلیف نہ فرمائیں، وہ کوئی چیز نہ لکھ. ایسا فرمایا. وہ اگر وہ قلم دعات لے آتے تو خلافت لکھی جانی تھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ. وہ جی حضرت میں خوش ہو گیا کہ چلو یہ سوال تو میں نے کرنا تھا. الحمدللہ میں بیٹھا ہوں بڑا اکڑ کے اونچا اونچا ہو کے، کیا پتہ چلے گا کہ ایسا جواب دیتے ہیں. اللہ معاف فرمائے. حضرت ایسے جیسے پہلی تیار بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے جناب جس طرح کتابوں کے حوالے دینے شروع کیے، نقلی کتابوں کے ایک ایک کا نام، یہ ایران والی کتاب ہے، یہ زہدان کی تحریک کتاب ہے، فلاں کتاب، سب میں یہ لکھ کر پوری آپ پڑھ سکتے ہیں وہ جواب لکھے ہوئے حضرت کی کتاب میں. مختصر یہ کہ یہ سارے نقلی جواب دے کر فرمایا کہ یہ تو سارے تھے نقلی جواب، اب سنو عقلی. میں حیران ہوا کہ لوگ عقلی بھی دلائل بھی ہیں. فرمانے لگے عقلی دلیل یہ ہے کہ جب یہ کہتے ہیں کہ سب بیٹھے ہوئے تھے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قلم دعات لے آؤ، تو فرمایا کہ وہاں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ بھی تشریف فرما تھے. اگر باقی نہیں گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جا کر کیوں نہیں لے کر آئے جلدی سے. جس طرح کے مجرم باقی ہوئے اللہ معاف فرمائے، اسی طرح کے پھر مجرم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی ہوئے. اب اس کا جواب میں تو جناب جو تھا پسینہ آنے لگا. میں نے کہا یہ اس کی سوچ میں پڑ گیا کہ اب کیا کروں. یہ تو جواب ایسا دیا کہ بالکل لاجواب کر دیا. اب جہاں میں دیکھ رہا ہوں دوسرا سوال، چلو ابھی 2-3 سوال ہیں میرے پاس، الحمدللہ دوسرا کریں. ادھر دیکھا ادھر دیکھا، وہ دوسرا سوال بھی اسی محفل میں سے کونے میں بیٹھے ہوئے ہمارے وہ پشتوں کے انداز میں انہوں نے جناب سوال کر دیا حضرت سے. وہی کہ حضرت یہ بھی کہتے ہیں شیعہ کہ ایک باغ فدق تھا اور وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جائیداد میں سے تھا، ان کے وارثہ وہ تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعویٰ بھی کیا اور ان کو نہیں دیا گیا. تو وہ حضرت جی نے پھر وہ کتابوں کے سارے نام لیے اور بتایا اور دلائل دیے کہ ایسا قصہ جو، اور انبیاء نے فرمایا حدیث مبارک بھائی کہ ہماری وراثت نہیں ہوتی کوئی اس کے بعد سارا بیان کرنے کے بعد پھر فرمایا اب سنو عقلی دلیل. حیران پریشان، ایسا علم اور ایسی کبھی نہیں سنی ایسی باتیں. اب میں سن رہا ہوں بڑا، اور جو عقل سی تھوڑی سی ٹوٹ گئی پہلے سوال میں. اب دوبارہ فرمایا عقلی دلیل یہ ہے کہ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں دیا، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں دیا، پھر جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ بنے خلیفہ، آخر وہ بھی بنے، انہوں نے حق والوں کا حق واپس کیوں نہیں کر دیا؟ اللہ اکبر. اب اس کا جواب کون دے گی؟ یا تو پھر انہیں شیر خدا نہ کہو، آخر وہ شیر خدا سے ڈرنے والے بھی نہیں تھے. باب علم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں علم اور یہ دروازہ ہیں نا.
انا مدینۃ الباب والی انا مدینۃ العلم والی بابوہا، یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت علی جو ہیں وہ، تو فرمایا کیوں نہیں انہوں نے واپس کر دیا؟ بڑی ایسی دلیل کبھی وہ میرے جو باقی بھی تھی، جو تھوڑی بہت اکڑ تھی یا وہ بھی ٹوٹ گئی۔ اب میں نے کہا تیسرا سوال تو میرے خیال کرنے کی ضرورت ہی نہ کروں، وہ اور بھی سوال تھے، لیکن وہ پھر وہاں سے کر دیا گیا سوال اسی محفل میں سے۔ اب میں حیران ہوں کہ یہ بندے کیا سوال میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، وہ ساری بیٹھے ہوئے جتنے تھے وہ اہل کشف تھے، اللہ نے ان کا دل کھولا ہوا تھا، اور مجھے وہ حدیث مبارک یاد آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اتقوا بفراست المومن انہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرتے رہو، وہ اللہ کے نور سے دیکھ لیتے ہیں۔ وہ سارے جو بیٹھے ہوئے تھے وہ میرے جیب میں دیکھ رہے تھے کیا لے کر آیا ہے۔ پھر اس کا بھی جواب حضرت جی نے، وہ من کنتم مولا فہذا علی مولا، اس کا جواب حضرت نے فرمایا 22 لغت میرے پاس پڑھی ہوئی ہیں، سب میں نے ترجمہ دیکھا ہے، ایک ایک میں کسی میں بھی خلافت کا وہ نہیں، اس کا مطلب نہیں آتا کہ خلافت۔ اور پھر دلائل دیے بے شمار کافی، میں سنتا رہا، بس اب میرے پاس کوئی ہمت نہ رہی، کچھ نہ ہوا، بیٹھ گیا آرام سے۔ میں کیا اب تو کوئی بھاگنے کی کوشش کی جائے۔ تھوڑی دیر آپ نے سکوت فرمایا، اور حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر میری طرف دیکھ کے فرمایا کہ اپنی زبان میں 1 گھنٹے دی تقریر میں تیرے واسطے کی تھی۔ اللہ اکبر، بس جی پانی پانی ادھر ہی ہو گیا الحمدللہ۔ فرمایا کہ تیرے واسطے کی تھی 1 گھنٹے کی تقریر کہ تو ٹھیک ہو جاویں، تو میرے اللہ نے جدوں تینوں اکھاں دتیاں تو پتہ لگ جائے گا قبراں دے وچ شیعہ نال کی ہو رہا ہے تے سنیاں نال کی بن پیا۔ تو فرمایا کہ یہ کیونکہ گستاخ ہیں، ان کی میں نے جس قبر میں دیکھا ہے کسی شیعے کو، اس کی زبان کھینچ کر پیٹ پہ رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ زبان کھینچ کر فرشتوں نے پیٹ پر رکھی ہوئی ہے، اور سانپ اور بچھو ڈس رہے ہیں میرے بچے۔ تو اس لیے جب تجھے میرے اللہ نے آنکھیں دی تو خود دیکھ لے گا۔ بس یہ الفاظ تھے، اور ساتھ ان کی توجہ تھی، اور سارے کا سارا جو تھا میرا جسم میں پسینہ پسینہ آ گیا، اور میری زندگی ساری کی ساری بدلی۔ وہاں پھر میں نے وہ کہا ہے کہ جس ہستی نے رحمت عالم دے سینے دا فیض کمایا سی، ساڑے ہتھوں کھو کے مرسیے ساڑے ہاتھ قرآن پھڑایا سی۔ پھر جناب روتا پیٹتا کیا ہوا، میں نے الحمدللہ ان کی بس اسی وقت ان کا ہی ہو گیا، ان کے ساتھ ہی رہا اتنے دن۔ اس کے بعد مجھے تعلیم دی گئی الحمدللہ کہ آپ نے محنت کرنی ہے، اب بالکل بیٹھے نہیں رہنا۔ ان کی بات مانی میں نے الحمدللہ، اور میں نے اپنے سارے خاندان پر محنت کی جتنی مجھ سے ہو سکی تھی۔ اور پھر ایسا بھی موقع آیا کہ میں پہلے جب اہل تشیع تھا، شیعہ تھا، تو ایک دفعہ ہاکی کھیلنے ہالینڈ گیا، تو واپسی پر میں نے عمرہ کیا۔ تو اس وقت روضہ عطر پر کھڑا ایسے محسوس کر رہا تھا جیسے مجھے جوتیاں پڑ رہی ہیں، اتنا پتھر بنا ہوا تھا۔ اور پھر اللہ نے کرم کیا، جب ایمان لے آیا تو پھر میں روضہ عطر پر گیا انشاءاللہ عمرہ کرنے کے لیے، اور اپنے دادا مشائخ حضرت جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی سنت پوری کی، چند ٹوٹے پھوٹے اشعار لکھ کر لے گیا تھا، روتا ہوا دھوتا ہوا چند اشعار لکھ کر لے گیا کہ میں اب یہ جا کے عرض کروں گا، سناؤں گا۔ تو میں نے کیا لکھا کہ بڑی ہمت سے کہتے ہو چلو آؤ چلیں یثرب، مگر جھانکو گریباں جس میں تقیہ کو چھپایا تھا، اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہ وہاں جا کے یہ رہوں گا، کہ جب ذرا جھانکو گریباں جس میں تقیہ کو چھپایا تھا، وہاں آرام فرما حضرت صدیق اکبر ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ دین کی خاطر لٹایا تھا۔ اور کہیں ایسا نہ ہو ختم رسول یہ پوچھ لیں تم سے، صحابہ ہیں ستارے کیا تمہیں یہ نہ بتایا تھا؟ اور نمازیں چھوڑ کر گلیوں میں تھے ماتم کیا کرتے، بتاؤ حضرت شبیر نے کیا یہ بتایا تھا؟ اور جن کا نام گستاخی سے تم سڑکوں پہ لیتے تھے، جن کا نام
کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے جب شروع ماتم کرتے ہیں تو یا حسین کہتے ہیں، جوش جذبے میں جب آگے تو حسین 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 اللہ معاف فرمائے، نام ہی بلا دیا۔ تو وہ بھی میں نے شامل لکھا کہ جن کا نام گستاخی سے تم سڑکوں پہ لیتے تھے، انہوں نے سایہ تلوار میں بھی سر جھکایا تھا، اور چلے جاؤ وگرنہ جان لو پھر عمر آتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چلے جاؤ وگرنہ جان لو پھر عمر آتے ہیں، جنہوں نے فیصلہ نہ ماننے پر سر اڑایا تھا، اور کہوں گا یا رسول اللہ توبہ ہے میری توبہ، کہوں گا یا رسول اللہ توبہ ہے میری توبہ، جسے جنت میں سمجھا تھا وہ تو دوزخ کا سایہ تھا، اب اجازت ہو تو بڑھ کر چوم لوں اس پاک مٹی کو جہاں قدم مبارک حضرت صدیق آیا تھا۔ اس کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ جو کیفیت اللہ نے عطا فرمائی، اور پھر اس کے بعد واپسی پہ الحمدللہ ثم میں نے نہیں دیکھا پھر حضرت کی شان میں، مرزئی کو بھی لے گئے اٹھا کے، شیعوں کو بھی لے گئے، جتنے میرے جاننے والے تھے الحمدللہ اہل حدیث ہر قسم، اتنا مجھے اعتماد تھا میں اٹھا کر لے جاتا رہا، اللہ نے سب کو قبول فرمایا۔ اور ایسے ایسے چور ڈاکو ہم نے دیکھے الحمدللہ، ایسے ایسے ظالم جابر دیکھے جو خدمت میں آئے الحمدللہ اور پھل پا گئے۔ یہاں آپ کی محفل بیٹھ میں ہم نے حضرت کی کرامت، حضرت بیگ صاحب متضلہ والی کی کرامت بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہے، ڈاکٹر بشیر صاحب، وہ جناب اس وقت اللہ کے ولی بنے ہوئے ہیں، اور ایسے اعمال ہیں کہ جس پر مجھے فخر آتا ہے۔ میں نے انہیں دعوت دی، الحمدللہ میری دعوت پر ہی آئے، لیکن یہ کیا تھے آنے سے پہلے؟ اب تو الحمدللہ 3 سپارے روزانہ تلاوت کرتے ہیں۔ یہ سلسلے کی برکات، حضرت کی توجہ، اور کوئی اجتماع نہیں چھوڑتے، کوئی عمرے کا پروگرام نہیں چھوڑتے، اور کتاب ہماری یہ جو ہے وظائف یہ زبانی یاد کی ہوئی ہے، لیکن وہ حضرت کو ابھی تھوڑا سا رلایا تو میں ہنسانے کے لیے کہ یہ بھی عرض کر دوں کہ ان کے ساتھ میں عمرے پہ گیا تھا، یہ سلسلے پہ آئے عمرے پہ میرے ساتھ گئے، تو جانے سے پہلے ایک ان کے ہمسائے نے مجھے کہا حضرت جی کہ آپ کس کے ساتھ جا رہے ہو؟ یہ تو بڑا غصے والا بندہ ہے، وہ بڑا نکتہ چینی والا بندہ ہے، یہ تو آپ کی عبادت خراب کر دے گا۔ تو میں نے کہا نہیں، انشاءاللہ اللہ کا فضل کرم جاؤں گا اور برداشت کروں گا اس کی کڑوی کسیلیاں۔ انہوں نے جناب واقعی صحیح بات ہے، اس وقت سلسلے میں آنے سے پہلے، اب ان کو دیکھو، اور سلسلے میں آنے سے پہلے انتہائی غصہ تھا تیز، اور ہر چیز پر نکتہ چینی، یہ کیسے ہے وہ کیسے، میری وہاں توجہ نہیں انہوں نے بننے دی۔ جب واپس آئے، جو بات میں سنانے والا ہوں، جب واپس آئے تو ان کے عزیز بھی آ گئے اور میرے بھی آئے، تو پوچھنے لگے کہ سناؤ جی وہاں کی کیا کیفیات ہیں، کیا کیا آپ نے کیا؟ میں نے کہا جی کیفیات تو بعد میں بتاؤں گا، ان کے بیٹے کا نام منصور ہے۔ میں نے کہا سب سے پہلے منصور کی والدہ کی عظمت کو سلام۔ اللہ اکبر، وہ سارے کہنے لگے جی وہ تو ساتھ گئی نہیں آپ کے، تو اس کو کیسے سلام؟ میں نے کہا جی ان کی عظمت کو اس لیے سلام کہ میں 40 دن ان کے ساتھ نہیں نکال سکا، اس نے 40 سال کیسے نکالے ہیں؟ تو یہ میری بات کہیں رشتہ داروں نے وہاں تک پہنچا دی، ان کی مسز تک، تو وہ کہتے بالکل حکیم ٹھیک آتا ہے۔ تو آج ان کو دیکھو ماشاءاللہ، اللہ کے فضل و کرم سے وہی ڈاکٹر بشیر صاحب ہر وقت حضرت کے قدموں میں، اور الحمدللہ اعمال ایسے ہیں کہ میں فخر کرتا ہوں، شاید ہی سلسلے میں کسی کے اعمال ایسے ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، اور میری نجات کے لیے یہ ایک ہی کافی ہیں۔ اور پھر کیسے، کس وجہ سے ہوئے، کن کی وجہ سے ہوئے؟ الحمدللہ نام بھی آسن، کام بھی آسن، مدد اللہ علی، جن کا نام بھی آسن، کام بھی آسن، حضرت آسن کا احسان، ہر قسمت میں ہر خدمت میں آنے والا پا گیا اونچی شان۔ اور الحمدللہ حسن بھی آسن، خلق بھی آسن، آسن البیان، ہم نے سنے میں بیان الحمدللہ اس وقت اگر تھوڑی بیماری کی وجہ سے زبان میں تھوڑی وہ قوت نہیں رہی، لیکن ہم نے آواز سنی ہوئی ہے، اشعار سنے ہوئے ہیں، اور آپ نے بھی کیسٹوں میں سنے ہوں گے۔ تو خلق بھی آسن، حسن بھی آسن، آسن البیان، کھل جاتی ہے دل کی کلی جب پڑھتے ہیں قرآن۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔
اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔